شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں بیلاروس کے وزیر اعظم گلووچنکو، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، ایران کے وزیر معدنیات وزیر سید محمد اتباق شریک ہوئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ SCO کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں SCO کی معاشی اور تنظیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ فورم نے غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ SCO کانفرنس کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ عوام کو سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کے راستے کا آزادانہ اور جمہوری طور پر انتخاب کا حق حاصل ہے۔ ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ طاقت کے استعمال کی دھمکی نہ دینے کے اصول عالمی تعلقات کی پائیدار ترقی کے لیے بنیاد ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں ممالک کے درمیان اختلافات اور تنازعات بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ عالمی اتحاد برائے منصفانہ امن، ہم آہنگی اور ترقی کے لیے UN جنرل اسمبلی سے قرارداد منظوری کی تجویز کو فروغ دیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق SCO سیکریٹریٹ کی رپورٹ اور 2025 کے بجٹ کی منظوری بھی دی گئی اور بتایا گیا کہ SCO رکن ممالک کے سربراہان حکومت کا اگلا اجلاس 2025 میں روس میں ہوگا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق سیاست، سلامتی، تجارت، معیشت، مالیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹیں، سرمایہ کاری کے بھاؤ میں کمی، غیر یقینی صورتحال کا باعث بن رہی ہے۔ سپلائی چینز کا خلل عالمی مالیاتی منڈیوں میں غیر یقینی کی صورتحال کا باعث بن رہا ہے۔ تحفظاتی تجارتی اقدامات کا مقابلہ کرنے کی مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں۔ کانفرنس اعلامیہ میں زرعی تعاون کے فروغ کے پروگرام کی منظوری دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عالمی غذائی تحفظ، غذائیت میں بہتری اور تحقیقاتی تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا، جبکہ نوجوانوں کی پالیسی میں تعاون اور سائنس و ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والے پروگرامز کی ترجیح پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق SCO ممالک نے ون ارتھ، ون فیملی اور ون فیوچر پر زور دیا۔ فورم نے غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ فورم نے یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کی۔ یک طرفہ پابندیاں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کے خلاف ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں بیلاروس، ایران، قازقستان، کرغزستان، پاکستان کا چین کے ون بیلٹ ون روڈ اقدام کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ روس، تاجکستان اور ازبکستان نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ اقدام کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے رابطے کے فروغ اور میسر ٹرانسپورٹ کوریڈور کی ترقی، ریلوے صنعت میں جدید اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے استعمال کی حمایت کا اعادہ کیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ اجلاس کے دوران ای کامرس، فنانس اور بینکنگ، سرمایہ کاری، اعلیٰ ٹیکنالوجی، اسٹارٹ اپس اور اختراع، غربت کا خاتمہ، صحت کی دیکھ بھال بشمول روایتی اور لوک ادویات، زراعت، صنعت، ٹرانسپورٹ، لاجسٹک، کنیکٹیویٹی، توانائی بشمول قابل تجدید توانائی، مواصلات، سائنس اور ٹیکنالوجی، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں شریک تمام سربراہان مملکت نے کامیاب اجلاس پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے SCO سربراہ اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم کے اجلاس کی صدارت ملنے پر روس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان خطے کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہے گا۔ وزیر اعظم نے فلسطین پر اسرائیلی بربریت کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جارحیت ایک المیہ ہے۔ عالمی برادری کو بربریت روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ SCO کو فعال اور محترک تنظیم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔